اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں وہ کلام اعجازی ہے جو وحی مطلوع کی صورت میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ کلام اعجازی سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم ترین دائمی معجزہ ہے، جس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل کلام بنانا ممکن نہیں۔ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کے واسطے سے یا فرشتہ کے واسطے کے بغیر نازل ہوا۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے معنی کے ساتھ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہوں۔ قرآن مجید کا موضوع: خالق کائنات اور انبیاء و ملائکہ اور کائنات کا علم، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال و احوال، تزکیہ نفوس، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور شہروں اور ملکوں کی سیاست ہے۔ قرآن کی غرض و غایت: قرآن کا علم حاصل کرنے، اس پر عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ قرآن مجید کے 3 نزول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جید مفسرین کے اقوال کی روشنی میں قرآن پاک کے 3 نزول ہوئے۔ نزول اول: اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے، غیر مخلوق، ازلی اور قدیم ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو قلم کو اس کلام قدیم پر دلالت کرنے والے نقوش کو لوح محفوظ پر لکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ نزول دوم: ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نزول ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان کے مقام بیت العزت میں ہوا۔ نزول سوم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہونے پر قرآن مجید کا نزول غار حرا میں سورہ علق کے نزول سے شروع ہوا اور 23 سال میں مکمل ہوا۔